بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ یوم عاشور کے فضائل۔ عاشورہ اصل میں لفظ عاشنورہ تھا، بعد میں اس میں تخفیف کر کے نون ختم کر دیا گیا اور پھر لفظ عاشورہ استعمال ہونے لگا، جس کے معنی ہیں اس کی حرمت کی نگہداشت کرنا۔ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کی عظمت کے بارے میں متعدد احادیث اور روایات موجود ہیں، جس سے اس دن کی فضیلت اور برکات کا علم ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، خدا اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب دیتا ہے اور اسے 1000 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اولاد اسماعیل سے 1000 غلام آزاد کیے ہوں۔ جنت میں 70,000 محل اس کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں، اور خدا آگ اس پر اس کا بدن حرام کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کو 10,000 فرشتوں کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور جو عاشورہ کے دن 1000 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، خدا اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس دن کا نام عاشورہ اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر اکرام کیا ہے۔ اس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس کو اٹھا لیا گیا، حضرت نوح کی کشتی عاشورہ کے دن کنارے پر لگی، خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عاشورہ کے دن خلیل بنایا، حضرت داؤد کی عاشورہ کے دن عافیت فرمائی تھی، اور اسی دن حضرت سلیمان کو ان کی بادشاہت واپس عنایت فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش عاشورہ کے روز پوری ہوئی تھی اور وہ مصیبت سے نکالے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن رہا ہوئے۔ حضرت یعقوب طویل جدائی کے بعد عاشورہ کے دن حضرت یوسف سے دوبارہ ملے۔ حضرت عیسیٰ یوم عاشورہ کو دنیا میں تشریف لائے اور عاشورہ ہی کے روز آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی دن نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، قلم اور آدم و حوا کو پیدا کیا، غرض یہ کہ سب کچھ عاشورہ کے روز ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو ریت میں لکھا ہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے گویا اس نے تمام عمر روزہ رکھا، اور جو شخص اس دن کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو ہر بال کے عوض جنت میں سے اسے ایک درخت عنایت فرماتا ہے، جس کے اوپر اس قدر زیورات اور لباس کے جوڑے ہوں گے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ جس نے اس دن خیرات کی تو گویا اس نے اتنی خیرات کی کہ سائل کو بغیر دیے چھوڑا ہی نہیں، اور جو اس دن کسی گمراہ کو راستہ بتاتا ہے خدا اس کا دل نور سے بھر دیتا ہے۔ جو اس دن کسی مسکین پر کرم کرتا ہے، خدا اس دن جب وہ قبر میں رکھا جائے گا اس پر کرم فرمائے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال پر عاشورے کے دن فراخی کرتا ہے، خدا اس کو سال بھر کی فراخی عنایت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، تو خدا اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نور کا منبر بناتا ہے۔ جو اس دن غسل کرتا ہے وہ سوائے مرض موت کے اس سال کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، اور جو شخص اس دن سرما لگاتا ہے اس سال آشوب چشم سے امن میں رہتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دن سرما لگانا اس لیے مشروع ہے کہ پانی کی عفونت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار اصحاب کی آنکھیں آشوب کرائی تھیں، تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اس دن آنکھ میں سرما لگاؤ، چنانچہ سب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ کتاب مورود عذاب میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب عاشورے کے دن کنارے پر لگی تو آپ نے فرمایا جو کچھ توشہ تمہارے پاس ہو جمع کرو، کوئی 1 مٹھی جو لایا، کوئی چنا، کوئی گیہوں، کوئی دال اور کوئی مسول لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا ان سب کو پیس ڈالو، تمہیں سلامتی کی بشارت ملی ہے۔ چنانچہ اسی روز سے مسلمان کھچڑا یعنی حلیم پکانے لگے۔ عاشورے کے روز خیرات کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اس دن ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو سکے۔ نزہۃ النفوس میں روایت ہے کہ ایک بار عاشورے کے روز قاضی کے پاس ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اس دن کے حق سے مجھے کچھ دو۔ قاضی نے اسے کچھ نہ دیا، لیکن ایک نصرانی نے اسے دے کر اتنا دیا کہ وہ راضی ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو قاضی نے خواب میں دیکھا کہ ایک سونے کا محل ہے اور ایک یاقوت کا۔ اس نے پوچھا کہ دونوں محل کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا کہ تھے تو تمہارے لیے اگر تم اس فقیر کی حاجت پوری کر دیتے، مگر جب تم نے اسے کچھ نہ دیا تو فلاں نصرانی کو مل گئے۔ قاضی سہما ہوا اٹھا اور نصرانی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ گزشتہ شب جو فقیر کو تو نے دیا تھا اس کا ثواب میرے ہاتھ میں 1 لاکھ کے عوض بیچ دے۔ اس نصرانی نے جواب دیا کہ اگر دونوں محلوں کے چوکھٹے کی قیمت بھی 1 لاکھ دے گا تو تجھے نہ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نصرانی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یوم عاشورے کی فضیلت کے بارے میں بے شمار واقعات مذکور ہیں، اور یہ بھی ایک عظیم فضیلت ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے گوشے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر یوم عاشورہ کے دن شہادت کے رتبے پر فرض ہوئے۔ گویا اس دن خدا نے اپنے انبیاء کرام پر اپنی عنایت کی بارش کی اور اپنے پیارے محبوب کے لاڈلے نواسے کو اپنی رحمت اور برکتوں کی آغوش میں لے کر یوم عاشورہ کو رفعتوں کی انتہا تک پہنچا دیا، اور یوم عاشور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی فقیت المثال قربانی کی وجہ سے حق کی باطل پر فتح کا عنوان بن گیا۔ ہمیں چاہیے کہ یوم عاشورہ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، دن کو روزہ رکھیں اور یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں اور ناداروں کے ساتھ دل کھول کر سخاوت کریں۔
اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کریں اور آپس میں اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عہد کریں۔ خدا ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود، لاکھوں کروڑوں سلام۔